کیا ملتا ہے؟ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھنے کا طرف حاصل کیا ہے، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آئے تو ملتا کیا ہے؟ یہ پیغام بھی دنیا تک پہنچانا ضروری ہے۔ جب وقت گزرتا جا رہا ہے، ہم اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے ولی موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ولی اس کائنات میں موجود نہیں رہے۔ جب تک ایک بندہ بھی اللہ کرنے والا موجود رہے گا، قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ کے ولی موجود ہیں، بس ان کو تلاش کرنا ہے، ان کو ڈھونڈنا ہے۔ دیکھیں نا، ہم ہر چیز تلاش کرتے ہیں، ہر چیز دنیا کی تلاش ہم کرتے ہیں، اور اچھی اور بری کے اندر ہم پہچان کرتے ہیں کہ یہ اچھی ہے، یہ بری ہے، یہ ردی ہے، یہ عمدہ ہے، یہ اعلیٰ ہے، یہ گھٹیا ہے۔ ہر چیز دیکھتے ہوئے ہم سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم دنیا کے معاملات میں اتنے ہوشیار ہوں، اتنے چالاک ہوں کہ سوچ سمجھ کر قدم رکھتے ہیں، لیکن جو بھی معاملات ہیں اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے جب کسی اللہ کے ولی کی تلاش میں جائیں تو ہم کہیں کہ اللہ کے ولی ملتے نہیں ہیں۔ اللہ کے ولی زمین پر موجود ہیں، بس ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کسی بنگ پینے والے کے پاس چلے جائیں، کسی چرس پینے والے کے پاس چلے جائیں، کسی ملنگ کے پاس چلے جائیں، شریعت کے باغی کے پاس چلے جائیں، جو کبھی مسجد میں نہیں آیا، جو رب کی بارگاہ میں حاضر نہیں دیتا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جو رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، جو اللہ کے ذکر سے اپنے من کو آباد کرنے والا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اس کی صحبت میں جائیں، اس کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، اور جب دامن اولیاء ہمیں نصیب ہو جائے گا تو پھر ملے گا کیا؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ رب کا قرآن ہے، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ اللہ کا ولی جہاں پر تشریف فرما ہو، وہاں پر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوگا اللہ کے ولی پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہو اور دائیں بائیں بیٹھنے والے رحمت الہی سے محروم ہو جائیں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہوتی ہے، اور جو اللہ کے ولی قریب ہوتا ہے، رب کی رحمت اس پر بھی نازل ہوتی ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس مریدین بیٹھے ہوئے تھے، گرمی کا موسم ہے، مرید پنکھا چلا رہے ہیں، ہوا دے رہے ہیں۔ ایک مرید نے سوال کیا، حضرت صحبت اولیاء سے فیض کیسے ملتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت جب اللہ کے بندے پر برستی ہے تو باقی لوگ فیض یاب کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کے بندے نے، اللہ کے ولی نے سمجھایا بڑے پیارے انداز میں، فرمایا کہ تم مجھے ہوا دے رہے ہو، پنکھا ہلا رہے ہو، ساتھ والوں سے پوچھا تمہیں ہوا لگ رہی ہے؟ سب نے کہا حضور ہاں ہمیں ہوا لگ رہی ہے، یہ پنکھا چل رہا ہے، اگر یہ قبلہ پیر صاحب کے یہاں پنکھا جلائیں تو سب کو ہوا لگ رہی ہے۔ اور اللہ کے ولی نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ تم مجھے پنکھا ہلا رہی ہو، ہوا دے رہے ہو، سب اس ہوا سے احتیاط ہو رہے ہیں، یہ سب کو ہوا دے رہا ہے۔ اللہ کے ولی نے فرمایا بالکل اسی طرح جب رب کی رحمتیں اپنے بندے پہ نازل ہوتی ہے، جب رب کا کرم اور اس کی مہربانی اپنے بندے پر نازل ہوتی ہے تو ساتھ بیٹھنے والے رحمت الہی سے محروم نہیں رہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کی ہوا جس طرح اپنے بندے پہ برستی ہے، ساتھ والے بھی اس ہوا سے محروم نہیں رہتے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانے کا فائدہ کیا ہے؟ جب اللہ کی رحمت ان پہ نازل ہوتی ہے تو ساتھ والے بھی رحمت الہی سے محروم نہیں رہتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جایا کرو، اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھا کرو اور اپنے من کی دنیا کو آباد کیا کرو۔ بہت زیادہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بھی آئیں، اس کے باوجود ہم اللہ کے باغی، شریعت کے باغی، دین کے باغی، رب کی بارگاہ سے دور، رب کی یاد سے غافل۔ تو دامن اولیاء میں آنے کا فائدہ یہ ہے
کہ ہم ان کی بارگاہ میں آئیں گے تو ہمارے دل کی غفلت بھی دور ہوگی، ہمارے دل کی غفلت، دل کے جو زنگ ہے وہ دور ہوں گے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کو سلام نے ارشاد فرمایا، جب جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے، جب پانی لگ جائے تو لوہے پر زنگ آ جاتا ہے، ایسے ہی انسان کا دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں جس طرح پانی لوہے پر لگتا ہے تو لوہے پر زنگ آتا ہے، ایسے ہی انسان کا دل بھی زنگ آلود ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہ مختلف نالیوں کے ذریعے جب پانی دل پر لگتا ہے، وہ ناک کی نالی کے ذریعے، وہ کان کی نالی کے ذریعے، وہ آنکھ کی نالی کے ذریعے، وہ زبان کی نالی کے ذریعے، وہ ہاتھوں کی نالی کے ذریعے، وہ پاؤں کی نالی کے ذریعے، وہ دماغ کی نالی کے ذریعے، جب وہ گندا پانی گندگی کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے، حراستوں کی وجہ سے جب انسان کے دل پر لگتا ہے تو وہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ مختلف قسم کے گندے پانی جب نظر میں شرم و حیا نہیں ہوگی تو دل کو زنگ لگے گا، جب نگاہ پاک نہیں ہوگی تو دل کو زنگ لگے گا، جب سماعت پاک نہیں ہوگی تو دل کو زنگ لگے گا، جب زبان پاک نہیں ہوگی تو دل کو زنگ لگے گا، جب دماغ پاک نہیں ہوگا، سوچ ہماری پاک نہیں ہوگی تو دل کو زنگ لگے گا، جب ہمارے ہاتھ پاک نہیں ہوں گے تو دل کو زنگ لگے گا، جب ہمارے پاؤں پاک نہیں ہوں گے تو دل کو زنگ لگے گا۔ ہر گناہ کا زنگ دل پر ظاہر ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جس طرح لوہے پر پانی لگتا ہے زنگ آلود ہوتا ہے، ایسے ہی جب انسان کے دل پر گناہوں کی میل لگتی ہے، گناہوں کا پانی لگتا ہے تو یہ انسان کا دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اب کریم آقا نے بیماری بتا دی، علاج بتا دیا۔ اب جب دل کا زنگ آ جائے، دل پر میل آ جائے تو اس کو اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے دوستو، برادران طریقت، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آنے والے، اس بات محفل کے اندر آنے والے نصیب آپ اپنے من کی دنیا کو صاف کرنے کا اہتمام کریں، اپنے باطن کی طہارت کا اہتمام کریں۔ دیکھیں ہم ظاہر کو صاف کرتے ہیں، ہم کپڑے صاف کرتے ہیں، جسم صاف کرتے ہیں، اللہ کا ولی وہ ہے جو انسان کے اندر کو صاف کرے، جو انسان کے باطن کو صاف کرے، جو اندر کی طہارت کا کام کرے۔ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آؤ تو اپنے ظاہر کو بھی صاف کرو اور اپنے باطن کی صفائی کا بھی اہتمام کرو۔ زندگی گزر رہی ہے، ایسے ہی گزر رہی ہے۔ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آنے کا فائدہ یہ ہے کہ جس طرح ہم ظاہر کو سنبھالتے ہیں، ظاہر پر اثر کرتے ہیں، ایسے ہی اپنے باطن کو بھی سنبھالنے کی کوشش کریں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا دل کا زنگ اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَسَرْكَارَ رسول اللہ ذکر اللہ، دل کے زنگ کو اتارنے کا طریقہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ وہ ذکر جو کل بات شروع ہوا ہے ان سڑکوں پر، یہ در و دیوار کل قیامت کے روز اس بات کی گواہی دیں گے، یا اللہ یہ جوان، یہ بچے تیرے بندے قیامت پر تیرا ذکر کر کے، تیرے پیارے دین کا ذکر کر کے استقبال کر رہے تھے۔ یہ در و دیوار، یہ مسجد کی دیواریں، یہ شجر و حجر ہمارے ایمان کی گواہی دیں گے، ورنہ تیرے گھر میں بیٹھ کر تیرے بندے تیرا ذکر کرتے رہے تھے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا دل کو صاف کرنے کا، دل کے زنگ کو اتارنے کا ایک طریقہ اللہ کا ذکر ہے، اور یہ اللہ کا ذکر ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ یہ ذکر کی خیرات اللہ کے ولیوں کے آستانوں سے ملتی ہے۔ جو کامل لوگ ہیں وہاں پر آستانوں پر، درباروں پر ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ وہاں پر میلے نہیں ہے، وہاں پر چرچ بند نہیں ہے، وہاں پر غیر شرعی کام نہیں ہے، وہاں پر ہر وقت یا اللہ کا ذکر ہو رہا ہے یا اللہ کے پیارے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، جیوے دیکھیں نا، لوگ تو عید کی بات کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک کلمہ کے اندر خالص توحید ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آپ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جائیں، جتنا توحید کا علم وہاں پہ بلند ہو رہا ہے کسی اور جگہ پہ نہیں ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کا علم ہو رہا ہے، اپنے مریدین کو تلقین کر رہے ہیں کہ کلمہ بڑا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اس کلمے کے اندر تو خالص توحید ہے، اس کے اندر اللہ کی توحید کا اعلان ہے، اور ہر اللہ کا ولی، ہر اللہ کا پیارا اپنے مریدین کو یہی تلقین کرتا ہے کہ
کلمہ شریف کا ذکر کیا کرتا ہے، تو اس میں توحید نہیں تو کیا